سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد. کوئی انسان بہت بھوکا ہو عرصے سے کھانا نہ ملا اس کو اور اچانک اس کو کھانا مل جائے تو کس قدر انسان خوش ہوگا. کوئی پیاسا ہو سخت پیاس کی حالت میں ہو اور بیچارے کو کچھ پینے کو نہ ملتا ہو اچانک اس کو پانی یا کوئی پینے کی چیز مل جائے تو کس قدر اس کو خوشی ہوگی. دنیا والا ہو کوئی دنیا کے لیے دولت کا متلاشی ہو اور اس کو ڈھیروں دولت مل جائے تو وہی اس خوشی کا اندازہ کر سکتا ہے کہ جو چیز حاصل اس نے کی. ہم لوگ الحمدللہ اس وقت ایسی ایک جستجو اور تلاش میں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایسے ایک مہینہ عطا فرما دیا ہے. اس کا کرم اور فضل ہے کہ موت سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں نعمت نصیب عطا فرما دی کہ ہمارا مقصد آخرت کی کمائی اور آخرت کا مال جمع کرنا ہے اور نیکیوں کو حاصل کرنا ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے لمحات میں کہ جو بعد عصر ہو اور عصر بھی اور افطار کے بالکل نزدیک ہو، یہ بلند ترین ایام ہے، وقت ہے اس وقت ان ایام کا جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. پرائم وقت ہے، یہ عروج کا وقت ہے. عبادات کے حساب سے، مانگنے کے حساب سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے حساب سے عصر سے اور افطار تک کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی پوری کمائی اس میں کریں اس مہینے کے اندر. تو ایسا موقع ہمیں اللہ پاک نصیب فرما دے اور اس موقع پر ایسا عمل بھی اللہ پاک نصیب فرما دے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء سید المرسلین الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوں کہ وہ عمل ایسا ہے کہ خیر من دنیا وما فیہا. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کرنے کی ہمیں توفیق دے دے کہ جو اس دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ وہ عمل ہے. ایسا عمل اللہ پاک نصیب فرما دے کہ اگر وہ عمل انسان جس جگہ پر بھی بیٹھ کر کرے، ضروری نہیں مسجد ہو، کس جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ انسان وہ عمل کرے تو اس عمل کی وجہ سے وہ عمل اتنا نورانی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آسمان پہ جو لوگ ہیں، آسمان پر جو ہیں، وہ اس دنیا کے اندر ایسے چمکتے ہوئے دیکھیں جیسے ستارے اور سورج چمکتے ہوں. ایسا عمل اللہ پاک نصیب فرما دے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت وہ شخص یا جماعت یا انسان وہ عمل کرتا ہے تو آسمان سے اس عمل کی وجہ سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں
کہ اتنا گھیر لیتے ہیں اس انسان کو جب وہ عمل کرتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک عرش تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو ہے اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. اس عمل کی وجہ سے سبحان اللہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اس انسان پر اس جماعت پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا عمل اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہتر عمل ہو, سب سے بہتر عمل ہو. تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو, وہ عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور تمہارے درجات کو بے انتہا بلند کر دینے والا ہو, بہت زیادہ تمہارے درجات کو بلند کر دینے والا ہو. اور ایسا عمل کہ تم سونا اور چاندی خرچ کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ وہ افضل عمل ہو, اس سے بھی بڑا وہ عمل ہو. تو صحابہ کرام نے کیا کیا سنو کون سا عمل ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تو ظاہر ہے جس کو ایسی چیز مل جائے جس کا متلاشی ہو الحمدللہ کس قدر ہم اس سے خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. کیسے قیمتی لمحات اور صحیح وقت پہ ہمیں صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اللہ نے ہم اس مسجد میں جمع کیا ہے اور یہ اتنا بڑا عمل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. دیکھیں آپ کتنا بڑا عمل ہے کہ اتنی تعریف چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ساری احادیث ہیں کہ اتنا روشن کر دیتا ہے, وہ جگہ کو روشن کر دیتا ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں جیسے چاند اور سورج. تو الحمدللہ اس عمل کے ساتھ وہ انسان کتنا روشن ہو جاتا ہوگا باطن کے ساتھ, کتنا منور ہو جاتا ہوگا اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ سبحان اللہ جیسے گندا کپڑا ہوتا ہے نا, گندا کپڑا, جیسے میں اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ تو نیک آدمی ہیں, سب گند مجھ میں گھسا ہے, نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ بھی کرتا ہوں, غیبت بھی کرتا ہوں, فراڈ بھی کرتا ہوں, سب عیب انسان میں موجود ہیں. تو اس انسان کو جب کس طرح بیچارہ پاک ہو, کس طرح صاف ہو, تو جس وقت اللہ کا ذکر شروع کر دے, اللہ کے ذکر کی پابندی کر دے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سفید کپڑے کی طرح صاف کر دیتے ہیں, ساری چیزیں اس کے میل و چیل ختم کر دیتے ہیں. یہ تاثیر اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھی ہے. تو یہ عمل ایک ایسا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے پہلے ہم نیک بنیں, پھر صالح بنیں, اور پھر ہم اس ذکر کو استعمال کریں یا ذکر کریں. بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ کتنا بھی گندا مندہ آدمی ہو اور ہمیں رمضان نصیب ہو گیا ہے الحمدللہ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے عیب جو برائیاں ہمارے موجود ہیں تو ہیں, تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے ایسی بہترین چیز عطا فرما دی ہے کہ رمضان کے جتنے بھی لمحات ہیں تو ذکر کے لیے دیکھیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خاص چیز. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ ایک کلمہ ہی اس کو نور بنا دیتا ہے. یعنی اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی حدیث ہے, ایک چھوٹا کلمہ سبحان اللہ, بولیں آپ سب سبحان اللہ, پھر بولیں سبحان اللہ, پھر بولیں سبحان اللہ. یہ کیا ہو گیا اس کا؟ یہ ہم نے جو 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہے جماعت نے, یہ کیا بن گیا؟ یہ ایک ذکر کرنے والی پوری جماعت بن گئی ہے, اور سارے وہی چند لمحے کے اندر. اور یہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. صرف ایک حدیث کی چھوٹی سی آپ سن لیں, کتنی عجیب. یعنی اس کلمے کی برکت آپ دیکھیں, ذکر ہے, اس کی برکت آپ دیکھیں کہ میزان عمل کا جو پلہ ہے, یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو بھاری کر دے گا, بھر دے گا. کتنی دیر لگی؟ اگر ہم دکان پہ کھڑے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں جی, یا کسی جگہ سفر کر رہے ہیں, یا کسی حالت کے اندر ہیں, تو کیا سبحان اللہ ہم زبان پہ نہیں کہہ سکتے؟ کوئی شرط نہیں ہے بھائی کہ آپ وضو کریں, کوئی شرط نہیں ہے آپ مسجد میں ہوں, کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں, کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو, کوئی شرط نہیں اس عبادت میں, اور کوئی بڑا کلمہ بھی نہیں ہے. اللہ نے دیکھ کتنا کلمہ فرمایا ہے. یہ جو میں کہا خیر دنیا معافیہ, یہ کیا ہے؟ کون سا کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ پتہ ہے
کہ جو دنیا اللہ نے نہیں فرمانا کہ جو دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہے، سونا چاندی دولت عورت مال مکان بادشاہتیں سب لے لیں آپ. کہتے جو کچھ بھی دنیا میں ہے خیروں من دنیا معافی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ہے وہ سچی بات ہے، اس پہ کون شبہ کر سکتا ہے ایمان والا. تو کیا بات کیا ہوگا کلمہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ پورا قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا کہہ دیا جاتا کہ میں 1000 نفل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ میں طواف کعبہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا کہہ دیا جاتا کہ حج کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دنیا اور ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے. لیکن کیا فرمایا وہ کیا چیز ہے جو اس دنیا سے اور آخرت کے جو کچھ دنیا میں سب سے افضل ہے، وہ ایک طرف رکھ دیں، پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی ویلیو نہیں اس دنیا کی. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا صرف ایک دفعہ اللہ جو کہہ دیتا ہے، ایک دفعہ اتنی قیمتی لفظ ہے. کیا کہنا؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دنیا کے سارے خزانے لوٹ لیے. کیونکہ ہم تو اس کو خزانہ سمجھتے ہیں نا، جس خزانے کی نبی کریم سے بات کر رہے ہیں تو وہ تو وہی جان سکتے ہیں جن کے وحی کے ذریعے جن کے پیغامات پہنچتے ہیں. یہ وہ خزانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس اللہ کہنے سے تمہیں وہ خزانہ مل جاتا ہے جو دنیا کے کوئی خزانہ قیمت ہی نہیں رکھتا. تو مجھے بتائیں بھائی اس اللہ کے ذکر کرنے میں کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یا کس چیز سے آپ کو روک رہا ہے؟ کاروبار سے روک رہا ہے، نوکری سے روک رہا ہے، پڑھائی سے روک رہا ہے، کسی چیز سے روک رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کچھ بھی نہیں. صرف ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے میں شارٹ کر دیتا ہوں، اس سے بھی شارٹ کر دیا اللہ پاک کہ چلو بھائی زبان سے بھی نہ کرو، تمہیں تھوڑی زبان ہلانی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چلو بھائی تسبیح سے بھی نہ کرو، تمہیں تسبیح ہلانی پڑتی ہے، یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں تکلیف اتنی. اللہ پاک کہتا ہے میں تکلیف تمہیں نہیں دینا چاہتا کہ تمہیں تکلیف ہو، تسبیح بھی کاؤنٹ کر رہے ہو یا پھر زبان ہلا رہے ہو، زبان بھی تھک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو یہ بھی نہیں، میں تمہارے اندر ایک ایسی مشین لگا دیتا ہوں کہ صرف تم نے اس پہ توجہ کرنی ہے تو وہ اللہ ہی کہنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ بنا ہے، اس حصے کا جو مقصد ہے وہ صرف میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز بنتی ہے وہ دل بنتا ہے. یاد رکھیں کچھ چیز نہیں بنتی بچے کی، سب سے پہلے کیا بنے گا؟ دل بنے گا. جب ڈاکٹر سکین کرتا ہے اس دیکھنے کی بچہ بن بھی رہا ہے یا خون کا لوتھڑا ہے یا ویسے ہی ہے، کچھ ہے بھی نہیں، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ بچہ بن رہا ہے تو کیا چیز دیکھیں گے؟ اگر اندر سے ٹھک ٹھک دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے تو کہے گا یہ بھائی بچہ بن گیا تیرا، خوشخبری ہو تمہارا یہ بچہ بن گیا. تو جس کی آمد ہی جو سب سے پہلے، جس کی آمد میں سب سے پہلے چیز جو تخلیق ہوتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح اللہ نے لگا دی ٹک ٹک کرنے والی کہ یاد رکھ اس کو تم نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، ساری تکلیفوں کو دور کر کے کرتا ہے کہ سب کام بھی کرتے رہیں، جو کچھ بس دل کو ایسا کر لو کہ دل کہتا رہے اللہ 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 اللہ، بے نیاز کر دے انسان. تو یہی چیز سیکھنے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ جادو سیکھنے نہیں جاتے. جو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ایک دم بھائی کس طرح. اگر نمازی بننا ہے، بے حضرت یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر نمازی بننا ہے، اگر نیک انسان بننا ہے، اگر جھوٹ سے بچنا ہے، اگر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں، اچھا مسلمان بننا ہے، اگر پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اللہ کے نزدیک اگر دعاؤں کو قبول کرانا ہے، اگر اپنے مالوں کے اندر برکتیں پیدا کرنی ہیں، اپنی اولادوں کو نیک کرنا ہے، نیم اٹ، دنیا کی جو چیز بھی تم نے حاصل کرنی ہے تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ کسے بتائیں؟ قرآن جو بتا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جتنی کثرت سے تم مجھے یاد کرو گے اتنی کثرت سے میں تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرما دوں گا. اور یہ تجربے کی بات ہے، یعنی یہ ایک کا تجربہ نہیں، کروڑوں انسان جو اس پہ تجربہ کر گئے ہیں، بیچارے پریشان حال، مصیبت زدہ، مرنے والے، خودکشی کرنے والے، مفلس انسان اور بے حق ڈپریشن میں ڈوبے ہوئے، اتنی گولی کھانے والے، اتنی گولیاں کھانے والے اپنی زندگی میں دیکھیں، جو نماز کی طرف نہ آنے والے ہوں، جو جماعت میں نہ جانے والے ہوں، جو تبلیغ میں نہ جانے والے ہوں، جو ہر چیز سے ڈرتے ہوں، جس کا دل ان کو بیٹھ جاتا ہو اور جس کو شیطان نے پورا کیپچر کیا ہو، وہ آخرت کی طرف چلنے نہ دیتا ہو، الحمدللہ کچھ بھی نہ کرے،
کچھ بھی نہ کرے، صرف کیا کرے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے ایک تصویر ذکر سیکھ لے، بس صرف اپنے دل کو جاری کرا لے. کوئی شرط نہیں ہے اس پر رکھی، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. بس یہ ہے کہ ایک پہلی سینہ، پہلا جو زینہ ہے اس کی پہلی سیڑھی اللہ پاک نے دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا بس قسم. اب یہ تو اچھی بات نہیں نا کہ بھئی ہم نیک کام کرے بھی نہ اور کرنا نہ بھی چاہیں، یہ تو بھئی مومن کی شان نہیں ہے. فیروز کرو میں جھوٹ بولتا ہوں اور جھوٹ بولنا چھوڑنا بھی نہ چاہوں، میں شراب پیتا ہوں اور شراب پینا چھوڑنا بھی نہ چاہوں، اور میں جناب چرس پیتا ہوں اور چرس چھوڑنا بھی نہ چاہوں، میری نگاہیں جو غلط کام کرتی ہیں میں ان کو چھوڑنا بھی نہ چاہوں. یہ تو کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا. میں نماز نہ پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنا بھی نہ چاہوں، یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. بے نمازی ہوگا، دل تو کرتا ہے اس کا بھی میں بھی نماز پڑھوں، ضرور کرتا ہے دل. قرآن کی دیکھ کے اس کا بھی دل کرتا ہے میں بھی قرآن کی تلاوتیں کروں، جیسے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت میں بھی کروں. اس کا بھی دل کرتا ہے میں بھی اس طرح جماعتوں میں جاؤں. اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں. کرتا ہے ہر ایک انسان کا دل، کیوں نہیں کرتا؟ تو دل کرتا تو ہے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا انسان کا دل نہ کرے گا. تو نماز نہیں پڑھتا تو چاہتا ہے اس کا دل، لیکن وہ اتنا سخت بیمار ہے، اس جنات ہیں یہ جنہوں یہ ہم کہتے ہیں جن آ گیا. وہ جن جو ہوتا ہے نا کہ جو شور مچاتے ہیں، وہ اصل جن نہیں ہے. اصل جن اس پہ آیا ہوتا ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان اللہ کی یاد کی طرف جاتا، جو گناہوں سے نہیں بچتا، وہ جن نے اس کو پکڑا ہوتا ہے. جنات نے یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کو گھیر لیا ہوتا ہے جنہوں نے، اس کی نیکی کی طرف اس کو چلنے ہی نہیں دیتا، اس کے قدم ہی نہیں اٹھنے دیتا. اللہ مفتاح فال قلوبنا بذکر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اپنے اس دل کے تالے کو توڑنا چاہتا ہے تو میرا نام لے، اللہ کا وہ تالا کھل جائے گا. کیسے نہ ہو. بڑے بڑے ایسے بے نمازی لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئے تو الحمدللہ نمازی بن گئے. بڑے بڑے لوگ اللہ کے جو غلط کام کرنے والے تھے، جو بری حرکتیں کرنے والے تھے، یہ جب انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا اس کی برکت سے کیا ہوا کہ الحمدللہ نیک ہونا شروع ہو گئے. کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ کا ذکر کرتا جائے گا اس کے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے اچھے حالات میں خود ہی آ جاتا ہے. اس کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، لیکن خود ہی دل کرے گا چلو بھائی نماز پڑھ لیتا ہوں، خود ہی دل کرے گا بھائی تبلیغ میں چلا جاتا ہوں، خود ہی دل کرے گا چلو بھائی آج قرآن پڑھ لیتا ہوں، خود ہی دل کرے گا بھائی آج کوئی اور نیک کام کر لیتا ہوں. اس کیا چیز ابھارتی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو کم از کم اتنا تو کر لیں ہم. 2 قدم تو بڑھنے کے بھائی بالکل ہی ہمت ہی نہ کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو دوستو بات اچھی نہیں ہے. یہ تو پھر یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہوگی کہ تو بس ہم نے فیصلہ کر لیا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، قبر میں عذاب ہم نے لینے ہیں، ہم نے جناب ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے اور ہمیں سزائیں ملنی ہیں. تو قرآن نے کہا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا سزا یہ ہے، جو غلط کام کرے گا سزا یہ ہے، جو جماعت چھوڑے گا اس کی سزا یہ ہے. اس کو تو قرآن کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس کے مطلب ہم نے کوآپریٹ کر لیا جن کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کر لیا، تعاون کر لیا. وہ چل ہم تیرے پکے دو. یہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے تو آج دوستی کر لی شیطان کے ساتھ، لیکن جب وقت آئے گا جب تم مر جاؤ گے تو یہ شیطان کہے گا اوکے گڈ بائے. میں نے تھوڑی کہا تھا تو نماز نہ پڑھ، میں نے تجھے کب کہا تھا تو میرا دوست بن. وہ اس کو آوازیں مارے گا، وہ کہا چل چل بھاگ بھاگ، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تجھے یہاں تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا. یہ حالت بہت خراب حالت ہے ہماری، بہت خراب حالت ہے. یاد رکھیں آج رمضان ہے، اس بات کو سوچ سکتے ہیں. بہت خراب حالت ہے. اگر ہم دین میں کمزور نظر آ رہے ہیں اور ہم نمازوں پہ نہیں جاتے اور ہم کوئی نیک کام نہیں کر رہے، جو اللہ کے احکامات میں عمل نہیں کر رہے، تو یہ اچھی حالت نہیں ہے ہماری. بہت بدترین حالت ہے. ہمیں جنات نے گھیر لیا ہے. اور جنات کیا کرتے ہیں؟ اس کو تسلی دینے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی دنیا بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ سمجھتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، مجھے خوشحالی بھی ہے، میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ میرا ترقی بھی ہو رہی ہے. وہ اس کو ترقی سمجھتا ہے. آج ترقی کا معیار مادیت پر رکھا گیا ہے. یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ علم سے دھوکہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا شراب، کہ ہم کہتے ہیں یہ پانی ہے صحرا میں جائے نا تو آپ بڑھتے جائیں گے پانی نہیں ملے گا. جتنی دولت آپ کما لیں، میں آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا، اپنے سب سے پہلے اپنی مثال دیتا ہوں، کہ جس کا دل دولت سے بھر گیا ہو. کسی انسان کو آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں بھرے گا دل. کیوں؟ کہ بیماری جو اس کو لگی ہے. ایک ہوتے ہے پیاس کی بیماری، آپ پانی پیتے رہو پیاس نہیں بجھتی، پتہ نہیں اس بیماری کے کیا نام ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے، صحیح چیز ہے. صحت مند آدمی تو 3 گھٹ پانی کا پیتا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم صحت مند ہوں، اچھے آدمی ہوں، تو ہمیں پتہ چلے کہ دنیا تو بیکار چیز ہے، شراب ہے. اس کی تو صرف کو پتہ چلے کہ میں روٹی کھانے تک مجھے 10 پاؤنڈ کافی ہیں.
50 پاؤنڈ کافی ہے، میرا بل جا رہا ہے الحمدللہ کافی ہے، میں اس کو کیوں جمع کیے جاؤں، میں کیوں گنے جاؤں اس کو؟ اور پھر ایسے حالت میں کہ نماز چھوڑ کے میں اپنا جو ہے پیسہ کماؤں، جماعتوں کو چھوڑ کے میں پیسہ کماؤں، یہ کیا ہے؟ یہ جنات نے گھیرا ہوا ہے، یہ جن ہے، جن جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان، شیاطین انسان کو کیپچر کر لیا مکمل طور پر. تو ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ حالات کیسے ہیں اس کے نکلنے کے لیے؟ کیا علاج ہے؟ وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کرتا ہے کہ کچھ نہ کرو، صرف کیا ہے ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا اتنا بھی کہہ دیا کہ چل تو ذکر نہ کر، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ذکر نہ کر، لیکن تو ٹھیک تو ہونا چاہتا ہے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، چل کچھ بھی نہ کر، ایک کام تو کر لے. جی وہ کیا کام؟ کہ جہاں ذکر کی مجلس لگ رہی ہو وہاں جا کے بیٹھ جا، صرف یہ کہا کہ وہاں بیٹھ جا. فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ کیا جی کہ جی وہاں مجلس لگی تھی، کیا انعام دیں؟ اللہ کہتا ہے اچھا مجلس لگی تھی تو ان کو تو بڑے انعام دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا پہلا انعام تو یہ کہ میں نے سب کی بخشش کر دی. جی بڑے بڑے گناہ گار لوگ تھے وہاں، تو چرسی موالی اور پتہ نہیں کس قسم کے ماشاءاللہ صدیوں کے جو ایبی تھے، وہ تو پتہ نہیں کیسے چکر کاٹتا بیچارہ وہاں پہنچ گیا وہ آدمی، اس کو ذکر شکر کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ بالکل ڈوبا ڈاوا انسان تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کو بخش دیا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو ذکر میں تھوڑی آیا تھا، نہ اس کا ذکر کا مقصد تھا، وہ تو ویسے ہی جا رہا تھا. کیا ہو کیا تماشا کیا لگا، چلو اللہ سے تو وہ آ کے بیٹھ گیا، سب ذکر کر رہے ہیں، وہ ہنس رہا ہے کیا میوزک لگ رہا ہے، کیا ایسے بھی لوگ کہتے ہیں ذکر کو کہ جی میوزک ہے تو قوالی ہے، کیا گانے بجانے، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ بیماری ہے، جنات نے کیپچر کیا ہے نا. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان نور سے بھر جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے میوزک ہے، یہ قوالی ہو رہی ہے. استغفر اللہ، اندازہ لگ رہے ہیں کیا انسان کے ذہن کو کیسے. اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ، عقلیں رکھنے والے لوگ، ہر ایک کو آ جاتا ہے جن، یہ بھوت جن ہر ایک کو چمٹ جاتے ہیں، یاد رکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے تو آ جاتے ہیں. تو وہ بیچارہ آگے آ کے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اچھا سب بخش گئے تھے، سارے بخش کہتے اس کا کیا حساب کتاب آپ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ وہ تو بالکل نالائق آدمی تھا، بالکل پھڈے تھا ہی کچھ نہیں. کہتا ہے وہ بھی بخشا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں وہ کیسے بخشا گیا؟ فرمایا کہ وہ مجلس اللہ والے کے ذکر کی مجلس ہی اتنی بڑی مجلس ہے کہ اس میں جو بھی آ جائے گا میں اس کو بخش دوں. اتنا تو کر لے آدمی، ذکر نہ بھی کرے تو کم از کم جہاں ذکر کی مجلس ہفتے میں 1-2 دفعہ ہوتی ہے وہیں بیٹھ جائے. میں رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر کوئی گناہ گار سے گناہ گار انسان، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا، جب میں نمازی ہو سکتا ہوں تو دوسرا کوئی نہیں ہوگا. میں تو اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، مجھ سے زیادہ گندا آدمی ہے ہی کوئی نہیں. جب میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو اس آدمی کی میں گارنٹی دیتا ہوں روزے کے ساتھ، تجربہ ہے نا میرے زندگی کا اپنی ذاتی، میں روزے کے ساتھ گارنٹی دیتا ہوں اس مسئلے پر کہ اگر ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ قرآن پڑھتا ہو، نہ کچھ نیک عمل کرتا ہو، اور بہت ہی پھڈے والا آدمی ہو، صرف ایک عمل کر لے کہ وہ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہو وہاں جا کے بیٹھ جائے، کرے بھی نہ، الحمدللہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور جنت میں جائے گا. میں آپ کو اس مسئلے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، وعدہ ہے. تو اتنا ہی کر لے کہ دیکھیں یہاں آپ کی اللہ تعالیٰ نے کرائی، اس مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، آتے ہیں منڈے کو انشاءاللہ، جب توفیق دیتا ہے، جب تیار ہیں، جب اللہ نہیں دے گا تو نہیں آئیں گے. اس میں اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے، جب توفیق دیتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے تو آ جائیں، بیٹھ جائیں. آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، بس بیٹھ جائیں. یہ نہ سوچ میں گناہ گار ہوں. لوگ اوئے یہ کدھر آ گیا، لوگ دیکھیں ایسے مڑ کے، ہمارے عادت ہے آگے ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو. آپ کے سبحان اللہ دیکھنے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ دیکھ تو اثر وہ رہی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو لانے والی ذات ہے وہ دیکھتی رہے مجھے، اور کسی کی پرواہ نہیں. یہ گارنٹی دی گئی ہے قرآن کے اندر کہ انشاءاللہ، اور آخری وقت میں چاہیے بھائی کہ ہم کامیابی کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ تو ہم کریں گے نہیں کریں گے، وعدہ کر لیں رمضان میں کہ بھائی جہاں بھی ذکر کی مجلس، یعنی میری مجلس کی میں بات نہیں کر رہا اپنی، کہ میں کروں گی میری مجلس میں نہیں، ذکر کی مجلس جہاں آپ کو میسر ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، صرف اللہ کا ذکر، بناوٹی چیزیں نہ ہو، دنیا داریاں پیر بازی نہ ہو، پیری مرید نہ چل رہی ہو، بس وہاں مقابلے نہ ہو رہے ہو کہ میرا مرید تیرا مرید، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، میرے پاس کتنے آدمی ہیں، اس کی مجلس میں اتنا آدمی آ گئے. نہیں، ہاں خالص اور اللہ کی رضا کے لیے. 3 آدمی ہو تب بھی ذکر ہوتا ہو، 8 آدمی ہو تب بھی ہوتا ہو، اسی انداز سے ہوتا ہو، بالکل فرق نہ پڑتا ہو. نہ وہ آدمی کو جانتا ہو، نہ آدمی اس کو جانتے ہو، نہ وہ شکلوں کو پہچانتا ہو، نہ کسی سے واقفیت ہو، نہ کسی سے لینا دینا ہو، نہ کسی سے دنیا کو تعلق ہو. ایسی مجلس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر. واسطہ ہی کچھ نہ ہو، سب
ایسے بے خود ہو کے آئے ہوں کہ ہم تو صرف ایک چیز کے لیے ہیں، نہ ہمیں اس آدمی کا پتہ ہے ذکر جو کرا رہا ہے، نہ ہمارے سے کوئی تعلق ہے، ہم تو ایک چیز نے ہمیں جمع کیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ جیسے مکھیاں آتی ہیں شہد پر، تو ہم اسی طرح کے نام کے اوپر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر، بس اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ذکر کی مجلس، کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ایسی مجلس ہو ضرور اس میں بیٹھ جائیں۔ اچھا یہ بھی سن لیں، پوری مجلس میں نہ بیٹھے، کتنی آسانی کی ہے۔ ہم تمہارے پاس ٹائم نہیں جی، ہمیں تو بہت ضروری ہے، ہمیں تو اپائنٹمنٹ ہے، یہ فلاں یہ، ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکتے۔ کوئی بات نہیں، کتنی؟ صرف 10 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ بھی حاضری دیتے ہیں اس مجلس میں تو پورا ثواب لے کے اٹھیں گے۔ یہ تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وعدہ ہے؟ اس کو نہ چھوڑیں مجلس کو۔ میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں ذکر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی مجالس ہیں اللہ کے ذکر کی کہ کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی کہ اس مجلس کو منعقد کرے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو، کیونکہ اللہ خالص یہ ذکر کی جو مجالس پیدا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق جو ہے، دنیا جو ہے، وہ سیدھی ہو جائے، راستے پہ آ جائے، اچھے اخلاق والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں، گھروں کے اندر سکون آ جائے، بچوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس معاشرے کے اندر رحم اور کرم اور فضل پیدا کرنے کے لیے اس مجلس کو پیدا کرتے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ کی خاص رحمت اور توجہ ہو گئی اس جگہ پر، اس بستی پر، اس مقام پر۔ یہ میں بتا رہا ہوں، کہیں ایسی جگہ پہ ذکر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہو، مبغوض ہو، ناپسند کرتا ہو، جس سے نفرت کرتا ہو اللہ تعالیٰ۔ کہیں کہاں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا ذکر نہیں کر سکتا۔ ذکر وہیں ہوگا، اسی جگہ پر ہوگا، اس شہر میں ہوگا، اس بستی میں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ جس کو محبوب پسند کرتا ہو، محبوب رکھتا ہو، اور وہاں کے لوگوں کو صحیح کرنا چاہتا ہو۔ اس جگہ پہ اللہ اپنے سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ کسی اللہ والے کو بھیجتے ہیں، اور اللہ والے کو بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب زمین زندہ کرنی ہوتی ہے اللہ پاک نے، زمین زندہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بادل آتے ہیں، پھر بادل چھانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چھانے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ بارش پیدا کرتا ہے، پھر وہ بارش نیچے آنی شروع ہوتی ہے، اور جب بارش نیچے آتی ہے تو وہ جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس پہ جا کے بارش پڑتی ہے تو زمین زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش، جس طرح بادل آتا ہے نا، اللہ پاک وہاں اپنے کسی نیک بندے کو بھیجتے ہیں، بادل کی شکل کے اندر آتا ہے، وہ رحم اور کرم لے کے آتا ہے، ہر بات میں اس کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ پہلے کسی اپنے بندے کو بھیجتے ہیں، پھر اس بندے کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر ذکر کی مجالس چلتی ہیں، ذکر کی مجالس چلتی ہیں، انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان کی گھڑی ہے، اس میں بھی ہماری ذکر کی مجالس ہوتی ہیں الحمدللہ، یہاں بھی ہوتی رہیں گی، ذکر مسجد میں بھی ہوتی ہے، جمعرات کو ہوتی ہے، اور صبح شام بھی ہوتی ہیں، فجر کے بعد بھی 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، اور جناب عشاء کے بعد بھی ہوتی ہے۔ ساری زندگی 30 پورے 11 مہینے سوتے رہتے ہیں، اگر ایک مہینے میں تھوڑا یہ کام کر لیں، ان مجالس میں بیٹھ جائیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسا رمضان، ہم نورانی رمضان لے کے ہم یہاں واپس نکلتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، ہم ہمت کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی، انسان ہمت نہیں کرتا تو رحمت بھی نہیں ہوگی۔